السلام علیکم۔ ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، فالو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر شیئر کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ اور ریلیٹیوز رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ چلاتے ہیں فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ، ادھر شیئر کر دیں تاکہ آپ کو صدقہ جاریہ اور ثواب ملے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے لقب اور کنیت میں فرق۔ لقب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور اچھے القاب بھی ہوتے ہیں موسٹلی۔ لقب کسی کی تعریف کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے، یا اس کی صفت، اس کی کوالٹی۔ لقب لوگ دیتے ہیں، یعنی کوئی اچھا بھی لقب دیتا ہے، کوئی برا دیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ لقب حضرت خالد بن ولید کو۔ اس ویڈیو میں نے لقب اور کنیتیں لکھی ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ کس صحابی کی ہیں، تو آپ کمنٹ میں لکھیں کہ یہ لقب کس صحابی کا ہے اور یہ کنیتیں کس صحابی کی ہیں۔ تو کمنٹ میں آپ سارے یہ لقب لکھیں، القاب لکھیں، اور ان کے آگے جن جن کا وہ نام ہے، اسی طرح یہ ساری کنیتیں لکھیں اور جن جن کا وہ کنیت ہے۔ جیسے انبیاء کے بہت سارے القاب ہیں، وہ کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ خلفائے راشدین کے سارے القاب ہیں، صحابہ کے القاب ہیں بہت سارے۔ اسی طرح کنیت جو ہے، اس کو عام طرح انگلش میں ہم نک نیم کہتے ہیں، اور یہ جو مردوں کی شروع ہوتی ہے وہ ابو سے ہوتی ہے، اور خواتین کی، فیمیل کی سے۔ جیسے ابو تراب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کنیت رکھی ابو تراب۔ جب حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی چھوٹی موٹی انبن ہو گئی، جیسے اس سے ہمیں یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام میں چھوٹی موٹی انبن ہو جاتی ہے، تو ہمارے گھر میں بھی انبن ہو سکتی ہے۔ انبن یعنی ناراضگی، تو بی بی فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی انبن ہو گئی اور ناراضگی ہو گئی، تو حضرت علی ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور ریتیلی زمین پر حضرت علی لیٹ گئے اور ان کے جسم پر تراب یعنی ریت کی مٹی لگ گئی۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہہ کر پکارا، یعنی اے مٹی والے، ریتیلی مٹی والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ تو یہ کنیت حضرت علی کو اتنی پسند آئی کہ وہ اسی نام سے اپنے آپ کو پکارا جانا شرف، باعث شرف سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کا جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے، ان کا نام نہیں ہے، لیکن اس نام سے وہ اتنے مشہور ہیں، اس کنیت سے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہی حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کا اصلی نام آپ کمنٹ میں بھی لکھیے، اور ان کا اصلی نام تھا عبداللہ۔ ابو جہل کا آپ نے کنیت سنی ہوگی، ابو جہل کا بھی یہ اصلی نام نہیں تھا۔ اسی طرح ابو لہب کا، تو آپ کمنٹ میں ان کے اصلی نام لکھیے۔ ابو جہل اس کا اصلی نام نہیں تھا، اس کا اصلی نام تھا عمر بن ہشام۔ لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے، اس کو عمر پڑھتے ہیں۔ جیسے عمر بن العاص، اس کو عمرو پڑھتے ہیں لوگ، عمر بن العاص۔ اسی طرح ابو لہب کا بھی اصلی نام ابو لہب نہیں تھا، لیکن اس نام سے جیسے صورت بھی آ گئی، تو اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ مشہور ہی نہیں یعنی بدنام ہو گئے۔ ابو لہب کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ۔ عزیٰ یہ بت ہے، تو یہ مشرک تھے، تو ان کی طرف اپنی عبدیت ظاہر کرتے تھے۔ یہ نارملی یہ بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا کوئی بڑا بیٹا ہو، اس کو ہی وہی کنیت دی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ناٹ نیسیسری۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بیٹے تھے القاسم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اور اسی طرح حضرت علی کی تھی ابو الحسن۔ لیکن بی بی عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی ان کا کوئی بیٹا تھا، لیکن بی بی عائشہ کی کنیت جو تھی عبداللہ تھی۔ اور ایک صحابی تھے جن کی چڑیا مر گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو عمیر یا ابا عمیر کے نام سے پکارا، لیکن وہ بچے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو عمیر کے نام سے پکارا۔